بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ اسلام دنیا کے بڑے مذاہب میں سے ہے جس میں لوگ موجودہ وقت میں کثرت کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ دنیا میں 30 اسلامی ملک ایسے ہیں جس میں مسلمان آبادی 90% سے زائد ہے، جبکہ مسلم اکثریتی ملک وہ کہلاتا ہے جس میں 50% سے زائد لوگ مسلمان ہوں۔ اس اعتبار سے اس وقت دنیا میں تقریباً 50 مسلم اکثریتی ممالک ہیں، حالانکہ درست تعداد ماخذ کے اعتبار سے مختلف ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ مسلمان ایک انسان کے جسم کی طرح ہیں، اگر اس کی آنکھ کو تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر سر میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے بھائی چارے اور اتفاق و اتحاد، ایک دوسرے کے ساتھ مصیبت میں کام آنے کا درس ملتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے OIC کیا ہے، یہ تنظیم کیسے وجود میں آئی، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ تو 21 اگست 1969 کو ایک عیسائی آسٹریلوی شہری نے یروشلم میں مسجد اقصیٰ کے ممبر کو آگ لگا دی۔ آگ نے لکڑی کی پرانی چھت کا ایک حصہ اور 800 سال پرانے ممبر کو تباہ کر دیا۔ یروشلم کے سابق مفتی امین الحسینی نے آتش زنی کو جرم قرار دیا اور تمام مسلم ممالک کے سربراہان سے اجلاس بلوانے کا مطالبہ کیا۔ سعودی عرب اور مراکش کی بڑے پیمانے پر سفارتی کوششوں کے نتیجے میں ستمبر 1969 میں رباط میں پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس بلائی گئی، اور بعض ممالک کی طرف سے ہچکچاہٹ اور مزاحمت کے باوجود 24 ریاستوں کے نمائندوں نے مثبت جواب دیا، اور سربراہی اجلاس میں ایک قرارداد منظور کی گئی جس میں کہا گیا کہ مسلم حکومت اسلام کی لافانی تعلیمات سے متاثر ہو کر اقتصادی، سائنسی، ثقافتی اور روحانی شعبوں میں آپس میں قریبی تعلق اور باہمی تعاون کو فروغ دینے کے لیے مشاورت کریں گی۔ 6 ماہ بعد مارچ 1970 میں سعودی عرب کے شہر جدہ میں وزرائے خارجہ کی اسلامی کانفرنس منعقد ہوئی۔ مسجد اقصیٰ کی آگ کو OIC کی تشکیل کے لیے ایک محرک کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ 19ویں صدی، خاص طور پر پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ اور خلافت کے خاتمے نے ایک خلا چھوڑ دیا تھا۔ بہت سے مسلمانوں نے ایک ایسے اسلامی ادارے کی خواہش ظاہر کی جو امت مسلمہ کو درپیش سخت مسائل کو نہ صرف حل کرے بلکہ مسلمانوں کے اقتصادی، سماجی اور سیاسی مفاد کو پورا کرے۔ چنانچہ مسجد اقصیٰ کے سانحہ کے بعد OIC یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس وجود میں آئی۔ جون 2011 میں OIC نے اپنا نام تبدیل کر کے آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن رکھ لیا۔ یہ اقوام متحدہ کے بعد دنیا کی سب سے بڑی بین الحکومتی تنظیم ہے، جس کے 57 مسلم رکن ممالک 4 براعظموں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جمہوریہ البانیہ OIC کی رکنیت میں واحد یورپی ریاست ہے، جبکہ یورپ میں سب سے زیادہ مسلم آبادی روس میں واقع ہے۔ 2005 سے روس نے دیگر ریاستوں اور بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ OIC میں مبصر کا درجہ حاصل کیا ہے۔ OIC کے نشان میں 3 اہم عناصر ہیں جو اس کے نئے چارٹرڈ میں شامل کیے گئے ہیں اور اس کے ویژن اور مشن کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ عناصر ہیں کعبہ، گلوب اور ہلال۔ اس تنظیم کی سرکاری زبانیں عربی، انگلش اور فرینچ ہیں۔ اس کے 57 رکن ممالک میں سے 56 ممالک اقوام متحدہ کی رکن ریاستیں بھی ہیں۔ OIC کا ہیڈ کوارٹر جدہ، سعودی عرب میں ہے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ یہ مسلم دنیا کی اجتماعی آواز ہے اور عالمی امن اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کے جذبے کے تحت مسلم دنیا کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہے۔ پاکستان اس سے قبل OIC کونسل برائے وزیر خارجہ کے 4 اجلاسوں کی میزبانی کر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ میں باہم اتحاد و اتفاق کو فروغ ملے اور یہ تنظیم حقیقت میں مسلمانوں کی پوری دنیا میں آواز بنے۔ آمین۔